السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کی حدیث ہے ایمان کی تقویت کے بارے میں، کہ جس میں اللہ تعالی شان نے اپنے بندوں سے کچھ نصیحت کی ہے، اپنی قدرت بتائی ہے اور لینے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ دھیان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شان نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی شان کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اور میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر باہر نکالتے ہیں تو سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالی شان کے خزانے بھی سب کو دینے کے بعد بھی کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہے میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اس کا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ لہذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اس کو چاہیے وہ اللہ تعالی شان کی تعریف کرے، اور جس شخص میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس کے تقاضے کی وجہ سے ہوا تھا۔ منتخب حدیث کی حدیث سی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی شان ہمیں حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔